الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدیم اسلامک وظائف سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی زبردست طاقتور وظیفہ لے کے آیا ہوں جو کہ بہت مجرب آزمودہ ہے، اور اس وظیفے کو آپ کر کے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی حسد کرنے والے جلتے ہی رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں گے۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہوتا رہے۔ میرے دوستو، یوں تو سورۃ کوثر کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جو کہ بیان ہوئی ہیں، اور بہت سارے لوگ وظیفوں میں بھی بتاتے ہیں۔ البتہ آج کا وظیفہ ایک خاص طریقے کے ساتھ آپ کے خدمت میں عرض کروں گا۔ اس وظیفہ کو آپ کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کے عطا سے، رزق کے مسائل میں خصوصی طور پر اس کا وظیفہ بہت کارآمد ہے، بہت ہی آزمودہ ہے۔ میرے دوستو، اس وظیفے کو آپ صبح کے وقت کریں اور فجر کے بعد کریں، اور اس کے علاوہ اس میں خاص جو بات ہے وہ ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا رزاق، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام، اس کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 11 مرتبہ پہلے اور 11 مرتبہ بعد میں۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس عمل کو آپ نے ایک ہی مرتبہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایک ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو بھی معاملہ ہو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پر امید رکھیں، یقین کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ اور انتہائی اخلاص کے ساتھ اعمال کو بجا لائیں۔ اور دوسری بات، ہمیشہ آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ نماز کو بالکل نہ چھوڑیں۔ نماز کی اگر آپ یعنی محرومی کی بات ہے، اگر نماز رہ جائے تو نماز کا بہت خاص خیال رکھیں۔ تو نماز ہی ایسی چیز ہے جسے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور اکثر کوشش کیا کریں میرے دوستو کہ بوضو رہا کریں۔ اس سے انشاءاللہ بہت ساری برکتیں انسان کو ملتی ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ صرف پاک رہنے سے، صاف رہنے سے، بوضو رہنے سے، تو میرے دوستو ان چیزوں کا بہت خیال رکھا کریں۔ تو آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ آئندہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔